نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامعین محترم. آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست. سامعین محترم, ہمارا اگلا پروگرام سماعت فرمائیے گا تعلیم سے تربیت تک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر اینڈ مسز ذکاء الرحمان ذکی صاحب. یہ پروگرام جو ہے اس میں سوشل ایشوز پہ بات ہوتی ہے, ایسے معاملات جن کا براہ راست ہماری زندگیوں سے تعلق ہے اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں. تو اوور ٹو یو زائدہ ملک صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی آر ہیئر فار یو the most valuable or dear listeners. Keep with us having a beautiful, a wonderful topic, کلام سے متکلم تک, کلام سے صاحب کلام تک. کون سا کلام, کس کا کلام, یہ ہم جانیں گے. سسپینس میں رہیے گا, سوچیے گا, اپنے پسندیدہ رائٹرز کو ریکال کیجیے گا. ایز یوزول ہم اپنے دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. جی, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. واجب الاحترام سامعین اعظم, آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں کلام سے متکلم تک, یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر انسان سے جڑا ہوا ہے, بلکہ ہر زبان والے سے جڑا ہوا ہے, ہر حیوان سے جڑا ہوا ہے کہ زبان سے آواز نکالنا, کلام کرنا, وہ کس کس انداز میں ہے, ہر ایک اس کو پہچانتا ہے. کلام سے پہچانا جاتا ہے فلاں جانور کی آواز اس طرح سے ہے, ہم آواز سن کے پہچان لیتے ہیں کہ فلاں جانور بول رہا ہے, فلاں پرندہ بول رہا ہے, فلاں انسان بول رہا ہے, اور ہم آوازوں سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں بیٹا بول رہا ہے, فلاں بیٹی بول رہی ہے, ابا جان بات کر رہے ہیں, امی جان بول رہی ہیں. ابھی باہر سے آواز آتی ہے, گیٹ سے انٹر ہو رہا ہے, کوئی مہمان آ رہا ہے, تو ہمیں اندر بیٹھے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری فلاں خالہ جان آئی ہیں, پھوپھی جان آئی ہیں, ہمارے فلاں ماموں جان جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں. اسی طرح ہر ایک کا ایک پسندیدہ کوئی رائٹر ہوتا ہے. ثریا بجیہ ہیں, امجد اسلام امجد ہیں, یہ ناولسٹ ہیں, یہ بہت اچھا بولتے ہیں, یہ بہت اچھا لکھتے ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. یہ پہچان بن جاتی ہے ہمارا کلام کہ یہ نرم خو ہے, یہ ترش رو ہے, اسے جلد غصہ آ جاتا ہے, یہ بہت باتونی ہے, یہ خاموش طبع ہے, یہ میٹھا بولتا ہے, یہ سخت بولتا ہے, یہ اونچا بولتا ہے, کڑوا کسیلا بولتا ہے, یہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بولتا ہے, بہت تیز بولتا ہے, سمجھ نہیں آتی, اتنا رکتا ہے, اتنے لمبے پاز دیتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کلام ہی منقطع ہو گیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک کلام ہمارے پاس موجود ہے, ماشاء اللہ سب کے گھروں میں بھی ہے, ایسا ہی ہوگا, الماریوں میں ہے, سائڈ ٹیبلز پہ ہے, کہیں اونچی جگہ پر ہے. قرآن پاک اس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیا ہے آپ سے, ہم سے. ہم کس قدر خوش قسمت ہیں. ہم گلے شکوے کرتے ہیں فلاں مجھ سے بات نہیں کرتا, جی بالکل, فلاں خط نہیں لکھتا, میسج نہیں کرتا, میسج کا جواب نہیں دیتا. اتنا بڑا میسج, خوبصورت, کتنے پیاری یہ بات ہے, یہ بکلیٹ ہے, یہ گائیڈ بک ہے, یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے زندگی کے ہر شعبے میں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پیارے فرشتے جس کے ذریعے بھیجا وہ فرشتوں کا امام اور سردار ہے. جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا, بے مثال ہیں, اپنی مثال آپ ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, تمام انبیاء کے امام ہیں, خاتم النبیین ہیں. پھر یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے, تورات, انجیل, زبور, صحائف, سب کتب اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, لیکن سب کا نچوڑ اب قرآن میں آ گیا. اب یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے. جس امت پر نازل ہوئی وہ امت وسط, امت محمدیہ, جس جگہ وہ جگہ برکت والی, حرمین, مکہ معظمہ, مدینہ منورہ,
جس مہینے میں نازل ہوا اور جسم کے جس حصے میں نازل ہوا، دل پر، اس کا دل سے تعلق ہے، صرف زبان سے نہیں، صرف کانوں سے نہیں، صرف رسم کی حد تک نہیں، بلکہ یہ قرآن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف حجت کرے گا بالکل ایسا قیامت کے دن۔ الفاظ انسان بولتا ہے تو یہ انسان کے لیے پہچان بن جاتے ہیں جی، اور بسا اوقات تو یوں کہا جاتا ہے کہ باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ کوئی بندہ بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بہت خوش کلام ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، اور بسا اوقات کسی کے بولنے سے یہ چیز ہوتا ہے کہ وہ اس کو محسوس ہو کہ ہم کس قسم کی کلام کر رہے ہیں، کس انداز میں کلام کر رہے ہیں۔ کلام کے اندر بھی ہماری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں جن کو اقوال زریں کہا جاتا ہے، جن کو اچھے حروف کے اندر یاد کیا جاتا ہے یا لکھا جا سکتا ہے، اور قرآن بھی اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی گفتگو کرو اچھی گفتگو کرو، اچھی چیز لکھو، اچھا کلام پیش کرو، اور ہمیشہ اچھے کلام پہ ہم داد دیتے ہیں کہ فلاں شاعر نے بہت اچھا کلام لکھا ہے، فلاں بہت پیارا کلام جو ہے اس نے پیش کیا، فلاں کی سپیچ، اس کی تقریر، اس کا خطاب وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یعنی یہ الفاظ، یہ کلام، یہ متکلم کی پہچان ہوا کرتے ہیں، اثر رکھتے ہیں، تیر کی طرح، تلوار کی طرح تیز دھار ہوتے ہیں، چبھ جاتے ہیں، کاٹ جاتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، گھائل کر دیتے ہیں، مائل کر دیتے ہیں، خوش کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، ہنساتے ہیں، رلاتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمارا پیچھا کرتے ہیں، یاد رہ جاتے ہیں، ریکال ہوتے رہتے ہیں۔ عام لوگوں کے الفاظ اور بات اپنی جگہ، لیکن جہاں رب عظیم کی بات ہو، جہاں رب عظیم نے کلام کیا ہو اور پھر آپ کو چن لیا ہو اس کلام کے لیے، ریس آتی ہے، اچھا لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کوئی طور پر بلا لیا۔ آپ کو بھی صرف مسجد اور مدرسے میں بلا کر کلام نہیں کرتے، ہر وقت ہر جگہ آپ سنیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح، یہ کلام، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ جو کل کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ قول اور فعل دونوں مطابقت رکھتے ہیں آپس میں، دونوں ہی ہمیں رب تعالیٰ کا پتہ دیتے ہیں، جی بالکل ایسا ہی ہے، دونوں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو کلام، ہم نے اتنے کلام سنے، عارفانہ کلام سنا، علامہ اقبال کا کلام سنا، کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا؟ کبھی ہم نے اس پہ آپس میں بات کی کہ ہم بیٹھے ہوں اور ہم بے اختیار کہہ اٹھے مجھے فلاں آیت بہت پسند ہے، مجھے فلاں صورت بہت پسند ہے، مجھے اللہ کے کلام سے بہت انسیت ہے، محبت ہے۔ ہم ہر روز مختلف طرح کے نیٹ ورکس پہ آف لائن، آن لائن ہوتے رہتے ہیں، ہر کوئی ہمارے سٹیٹس دیکھتا ہے، ہر کوئی ہمارا ٹائم دیکھتا ہے، کتنے منٹ پہلے ہم آن لائن ہوئے، ہم ہر وقت آن لائن رہتے ہیں، 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ قرآن پاک بھی ہمیں آن لائن رکھتا ہے، صرف یہاں نہیں، قبر تک اس کی رسائی ہے، صرف اس حال میں نہیں، پچھلے حال اور حالات کی ہمیں بہت اچھی خبریں دیتا ہے یہ۔ ہم صرف نیوز چینل ہی کیوں دیکھتے ہیں، بہترین خبر دینے والا ہے، پچھلے اوقات کے بھی، موجودہ کی بھی، اور آنے والے وقت کی بھی، میرے ماضی کے بارے میں بھی مجھے بتاتا ہے، میرے حال کا بھی اور میرے مستقبل کا بھی۔ میں سب سے بہترین تخلیق ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ سائنسدان ایک پروڈکٹ بناتا ہے، ساتھ ایک بکلٹ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت تخلیق کیا، پھر ساتھ ایک کتاب بھیج دی، کہیں شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے، کہیں مس یوز نہ ہو جائے، کہیں استعمال کے طریقے میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ تو معزز سامعین کرام، FM 102.2 کے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ رہیے، سراپا کان بن جائیے، غور سے سنیے، قرآن آپ کے گھر میں آپ کا منتظر ہے، آپ کی الماریوں میں آپ کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ ہم بھاگ دوڑ میں ہر وقت قرآن ہمیں دیکھتا ہے، پکارتا ہے، ہمارا انتظار کرتا ہے، ہم اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں دائیں بائیں۔ ہمارے پاس کتابوں کا انبار اور ڈھیر لگا ہوتا ہے، ہم کتاب بینی کرتے ہیں، بک ریڈنگ کرتے ہیں۔ قرآن محض بک ریڈنگ نہیں ہے، واللہ یہ ہمارا دوست ہے، بیسٹ فرینڈ ہے، یہ وہ دوست ہے جو قبر کے اندر بھی دوستی نبھائے گا، ہماری اندھیری قبر کو روشن کرے گا، تنہائی کو دنیا میں بھی مٹاتا ہے،
وہاں جا کر بھی ہماری تنہائی کو مٹائے گا، خوبصورت دوست بن جائے گا، ہمیں گائیڈ کرتا رہے گا۔ آج سب اس سے دوستی کی ٹھان لیجئے، قدم اٹھائیے، کھولیے اور پھر دیکھیے کہ کھلتے چلے جائیں گے انکشافات آپ پر، بہت اچھا لگے گا، یقین مانیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، یہ عرب کا بڑا مشہور زمانہ جملہ ہے کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے یہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ دیکھیں جب پوری کل کائنات کا شہنشاہ جب کلام کرے گا تو اس کی کلام سے ہم اللہ تک رسائی کیسے حاصل کریں۔ جیسے ذرا میں نے پہلے کہا کہ ہم زبان سے، بات سے، آواز سے پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں گفتگو کر رہا ہے، یہ اس کا کلام ہو سکتا ہے۔ اس کی یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ بیت اللہ العظیم کے اندر قل هو اللہ احد سورہ مبارکہ ایک صحابی نے جا کے اندر لٹکا دی، سورت لٹکا دی، تو بڑے بڑے شعراء ان کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، بڑا ان کا جو ٹاپ ٹینس جو ہوتے تھے ان کا کلام وہاں پہ آ کے لٹکایا جاتا تھا۔ جیسے ان کا کلام لگا، ایک صحابی نے یہ صورت بھی لگا دی، تو وہ جو بڑے بڑے ان کے جج حضرات تھے وہ جب آئے، اس کو وزٹ کرتے کرتے آئے اور دیکھا انہوں نے کہ یہ ایک سورہ لگی ہوئی، اس نے پڑھنا شروع کیا، ایک دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے ما ھذا قول البشر، میں یہ گارنٹی دیتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کلام متکلم کا پتہ دیتا ہے، اور کلام جس طرح کا انسان کا سٹیٹس ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے، اسی طرح کا انسان کلام کرتا ہے۔ ادیب لوگ گفتگو کریں گے، ان کی ادبیت واضح نظر آ رہی ہوگی، لفاظی ہوگی، زومانی الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک سادہ بندہ گفتگو کرے گا، اس کی الفاظ کے اندر سادگی نظر آ رہی ہوگی، عکاسی ہو رہی ہوگی، اور اسی طرح ہمارے معاشرتی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے الفاظ کے اندر نمایاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ کل کائنات کا شہنشاہ رب العالمین جب گفتگو کریں گے، اللہ کا جو کلام ہے یقیناً وہ بھی ہمیں پتہ دیتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے کس طرح معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کو کیسے پہچاننا ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلام قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بالکل یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جو کلام ہوتا ہے یہ صفت ہوتی ہے، جو کلام ہوتا ہے یہ صفت ہوتی ہے انسان کی، یا بولنے والے متکلم کی، اس ہستی کی، متکلم کی وہ پہچان ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے قرآن مجید، یہ چونکہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت عالیہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے محدثین، مفسرین اور علماء کرام عظام اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کی صفت عالیہ یعنی قرآن مجید کی بھی قسم اٹھائے، کیونکہ قسم اٹھانے کے حوالے سے اللہ کے نبی کا حکم ہے من کان منکم حالفا، جو تم میں سے قسم اٹھانا چاہ رہا ہو فلیحلف باللہ، وہ اللہ کی قسم اٹھائے، بس اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا، ماں کی قسم، باپ کی قسم، پیار کی قسم، دوست کی قسم، کوئی بھی قسم اٹھانا یہ قطعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت عالیہ، اللہ کا کلام ہے، لہذا قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ باتوں کا تانا بانا بنتے ہیں، جب ایک دوسرے کی باتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں تو دل میں اتر جاتی ہیں، جی، ہمیں پرواز دیتی ہیں، ہمارے اندر طوفان برپا کر دیتی ہیں، جی بالکل، سخت سردی میں گرمی آ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ باتیں اڑا لے جاتی ہیں، جی بالکل، وسعتیں دیتی ہیں، کبھی آسمان سے پٹک کر زمین میں گرا دیتی ہیں۔ جی، یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں۔ کئی بار ہماری گیلری میں ایسے ٹیلی فون گیلری میں میسیجز ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، کئی بار پھر پڑھ کے تازہ دم ہو جاتے ہیں، ڈیلیٹ نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ میموری فل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ، یقین مانیں، اب پورا قرآن ہم آپ کو ایک پروگرام میں تو نہیں سمجھا سکتے، جی بالکل، ہاں موٹیویٹ ضرور کر سکتے ہیں، بے شک، باتیں ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں یا ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں، بالکل، اپنی بات ہی نہ کریں ہم۔ جب اعلیٰ کلام آ چکا، جس شاعر کی آپ بات کر رہے تھے، اس کی ہسٹری مجھے کوئی بتا رہا تھا اس دن کہ اس کے بعد اس نے کلام نہیں کیا، شاعری نہیں کی کہ مجھ سے بہتر کلام آ گیا ہے، اس کلام کے ہوتے ہوئے میں شاعری کیسے کروں۔ ائمہ کرام
علماء کرام جنہوں نے تفاسیر لکھی، اپنی زندگیاں کھپا دیں، گھلا دیں اس قرآن کے پیچھے. بالکل ایسے ہی ہے. علامہ اقبال کا کلام سمجھنے میں بہت بڑا وقت چاہیے، علم چاہیے، ذہنی استطاعت چاہیے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے آپ جس سطح پر ہیں یقین کیجئے قرآن آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ہمیں بنانے والے ہیں. ہم سے باتیں کرتے ہیں سمجھانے کے انداز میں. افسوس اس بات کا ہے کہ اگر ہم اپنا پرائم ٹائم قرآن کو نہ دیں، ہم بچہ کچا ٹائم، وہ بچے جو دنیا میں ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ نہیں بن سکتے، ان کو ہم قاری قرآن بنا دیتے ہیں. نہیں، اپنی پیک دیجئے، اپنا پرائم دیجئے، اپنی کریم دیجئے، اپنا آپ دیجئے. دینا کیا ہے ہم تو لینے کے قابل ہو جائیں گے. جس کو قرآن مل گیا اسے تو جہان مل گئی، اسے تو ہر مشکل کی حل مل گیا. اگر وہ فقیر ہے تو وہ غنی ہو جائے گا، اگر وہ تنہا ہے تو اسے ایک ساتھی مل جائے گا. عام کتاب آپ کی ساتھی ہے تو قرآن کیسا ساتھی ہوگا پھر؟ بالکل ایسی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے چونکہ اللہ کا کلام ہے اور یہ تا قیامت ہے، اس کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی جو گنجائش وہ باقی نہیں ہے اور تا قیامت ہے. تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے کسی عمر کے فرق کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ننھے منھے بچے ہوتے ہیں چند سالوں کے، 8 سال کا، 7 سال کا، 10 سال کا بچہ ہے، قرآن مجید کا حافظ ہو جاتا ہے، قرآن پاک اس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، وہ قرآن پاک سے ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم اس میں سے کیا سیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح عمر کے تقاضے کے اندر ہم معاشرے میں بالعموم، چونکہ ہمارا تو یہ مشن ہے کہ الحمدللہ قرآن کی تعلیم کے لیے ہم وقف ہیں اللہ کی رحمت سے، الحمدللہ، تو اسی پہ لگے ہوئے ہیں. تعلیم بالغاں پہ ہم بہت زیادہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں کہ بڑی عمر کی جب شادی وغیرہ ہو جاتی ہے، بچیاں اور بچے، لڑکے لڑکیاں، خواتین، مرد و حضرات، یہ سارے پھر اپنی ایک مصروف زندگی میں چلے جاتے ہیں. ہم قرآن کو، اللہ کو، دین کو بہت پیچھے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو تعلیم بالغاں کے اندر ہم ایک بہت بڑا شکوہ کرتے ہیں، جی اب ہماری زبان موٹی ہو گئی ہے، اب ہم سے قرآن پڑھا نہیں جاتا، اب ہمارے دماغ میں صحیح کر کے سمجھ نہیں آتا. آئیے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لے کے چلتا ہوں کہ اس وقت جب حضور پہ قرآن مجید نازل ہوا، جب قرآن کا آغاز ہوا، آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 38 سال تھی. مکے کا 10 سالہ دور یہ قرآن پاک صرف یہ نازل ہوا اس وقت، تو اس کے اندر جو توحید، شرک اور اس طرح کے چیزیں ہی صرف ذکر کی گئیں. تو یہ قرآن اب 38 سالہ سٹوڈنٹ سیکھ رہا ہے. 38 سال کا سٹوڈنٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں سیکھ رہا ہے. آگے جب مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عمر مبارک 50 سے اوپر جا چکی ہے اور 54 کے قریب اس راؤنڈ میں ہے. اور اب یہاں پہ جناب ابو بکر صدیق سیکھ رہے ہیں، دیگر صحابہ کرام سیکھ رہے ہیں. اب ان بچوں کے اندر جناب علی المرتضیٰ سب سے پہلے جو ایمان لانے والے بچوں میں شامل تھے، ادھر خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو سب سے پہلی وحی کی پہلی آیات کو اور پہلی بات کو سننے والی ہیں. ان کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ جب حضور سے 15 سال بڑی ہیں، یعنی جب حضور پہ وحی کا نزول ہوا تو 40 سال عمر ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 55 سال تھی. اب 55 سال کی خاتون اگر قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے، سیکھنا شروع کرتی ہے، اسے سمجھ آ جاتا ہے، وہ پڑھ بھی لیتی ہے، سمجھ بھی سکتی ہے. لہذا ہم کیوں نہیں ہمارے 55 سال کے لوگ اپنے آپ کو وہ بالکل فری کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا، یا ہم ایک قسم کے بالکل ریٹائرمنٹ انتظار کرنا لگ جاتے ہیں. تو ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. 55 سالہ بندہ، بزرگ بھی، 55 سالہ خواتین بھی، وہ قرآن کے سٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن کا فہم حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کے معلم بن سکتے ہیں، مدرس بن سکتے ہیں، قرآن کے مفسر بن سکتے ہیں. اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے عمر کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، اور کسی بھی حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ کلام سمجھ نہ آئے. اور اس میں علاقائی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ فلاں لیول کے لوگوں کو سمجھ آئے گا، فلاں لیول کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. اب دیکھیں نا جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں جب میں خلیفہ وقت بنا تو میں اپنے آپ کو کبھی کبھی جھنجھوڑا کرتا تھا، خود کو کہا کرتا تھا کہ عمر تو وہی عمر ہے نا
کہ جب تو اونٹ چرانے کے لیے جایا کرتا تھا تو واپس آنے پہ تیرا باپ خطاب کہتا تھا عمر تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتے. جی یہ اونٹوں کا چرواہا بالکل سکول کی دیوار تک نہیں دیکھی, سکول موجود نہیں تھے, الف با تا سا کو جانتا نہیں ہے, لیکن وقت کا امام بنا, خلیفہ وقت بنا اور 22 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا حکمران بنا. تو یہ اتنی عظمتیں کس وجہ سے تھیں؟ قرآن کی قرآن بدولت. کی وجہ سے. یہ